الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کو جو عظمت، فوقیت اور بلندی درجات عطا فرمایا ہے وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزے کو اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے بالکل واضح ہے. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی ماہ رمضان کو پائے اسے اس کا روزہ رکھنا چاہیے. بخاری میں حدیث نمبر 8، مسلم میں 16، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں اور ان میں چوتھا رکن ماہ رمضان کا روزہ ہے. یہ ماہ رمضان کی عظمت کی دلیل ہے. نمبر 2، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں بیان کیا: انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول اسی ماہ رمضان میں ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 184. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی ایک رات کو 1000 رات سے افضل قرار دیا ہے. ان اللہ جعل فیہ لیلۃ القدر التي هي خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی رات سے افضل. اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورۃ القدر کی آیتیں ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. سورۃ الدخان آیت نمبر 3. قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے رمضان کی مبارک رات میں نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر. قرآن اور رمضان کا جو ربط ہے اس کا اندازہ ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے. نمبر 4، اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے صیام اور قیام کو ایمان اور احتساب کے ساتھ پچھلے گناہوں کے مغفرت کا سبب قرار دیا ہے، جیسا کہ بخاری کی 2014، مسلم کی 760 نمبر کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور بخاری میں 2008، مسلم میں 174، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے کیا، اس کے پچھلے گناہوں کو رب کائنات نے معاف کر دیا۔ اللہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ نمبر 5، رب کائنات رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ شیاطین کو اللہ رب العالمین پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں 1898، مسلم میں 1079 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اللہ شیاطین کے شر، وسوسے اور فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نمبر 6، اللہ رب العالمین نے ہر رات جہنم سے آزادی کا اعلان کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک کی بابرکت راتیں ہیں۔ ان للہ فی کل لیلہ منہ عتقاء من النار، مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 ہے۔ ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں للہ عند کل فطر عتقاء، ہر افطار کے وقت اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ قال المنذری اسنادہ لا باس به وصححہ البانی فی صحیح ترغیب 987، بزار کشف الاستار 962 میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے رات اور دن میں اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور ہر روز مسلمان کے لیے اور ہر رات، رمضان کی ہر رات اور رمضان کے ہر دن مومن اور مسلم کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے۔ صحیح ترغیب 1002۔ نمبر 7، رمضان کے روزے پچھلے گناہوں کے کفارہ ہیں۔ کفارہ، رمضان کے روزے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ کب؟ جب گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم کی 233 نمبر کی روایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔ 5 وقت نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، یہ سب کفارہ ہیں۔ کفارہ مٹانے والے ہیں۔ ان کے بیچ جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تمام کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ گناہ کبیرہ سے اپنے دامن کو بچا لے۔ نمبر 8، شوال کے 6 روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی یہ 6 روزے صیام الدہر کہلاتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی 1164 نمبر کی روایت ہے من صام رمضان
جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رمضان کے روزے کے ساتھ شوال کے 6 روزے جس نے رکھے گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ نمبر 9، من قام فيه مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، جو شخص بھی امام کے ساتھ نماز پڑھے، رات کا قیام کرے، تو اس کے لیے مکمل رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ابو داؤد میں 1370 نمبر کی روایت ہے، ابو ذر راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلۃ، جو بھی امام کے ساتھ رمضان کی رات کا قیام کرے یہاں تک کہ وہ مکمل کر لے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ شیخ البانی نے صلاۃ التراویح صفحہ 15 پر صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 10، ان العمرۃ فیہ تعدل حجہ، رمضان کے مہینے میں کوئی عمرہ کرے تو حج کے برابر ہے۔ بخاری میں 1782، مسلم میں 1256 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأۃ من الانصار، انصاری خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان تحجی معنا، ہمارے ساتھ حج کرنے سے تمہیں کس نے روکا؟ قالت لم یکن لنا الا ناضحان، ہمارے پاس 2 ہی اونٹنیاں تھیں یا 2 اونٹ تھے جن سے پانی نکالا جاتا تھا۔ فحج ابو ولدها وابنها على ناضح، ایک اونٹ پر تو اس کا باپ، اس کا بیٹا، یہ سب کے سب حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ وترك لنا ناضحا ننضح عليه، اور ایک اونٹ چھوڑ دیا جس سے ہم لوگ پانی نکالا کرتے تھے۔ فاذا جاء رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے فاعتمری، تو عمرہ کر لو رمضان میں۔ فإن عمرة فيه تعدل حجہ، کیونکہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ وفي روایت لمسلم حجة معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین یہ ماہ رمضان 1445 ہجری کا موقع ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کے کفارات بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔